اسلام آباد پولیس خود احتسابی کا عمل جاری۔ فرائض کی انجام دہی میں غفلت اور اختیارات سے تجاوز اور جرائم کو کنٹرول نہ کرنے پر ایک سب انسپیکٹر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا۔ جرائم کنٹرول نہ کرنے پر 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز کی ایک سال سروس ضبط کر لی گئی۔ 2 تھانوں کے محرروں کو ایک سال سروس ضبطگی کی سزا دی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں فرائض سے غفلت برتنے پر سب انسپیکٹر اور محرروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ فرائض میں غفلت برتنے پر پولیس کا سب انسپیکٹر ہیڈ کانسٹیبل کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا۔ اور اسی کے اوپر تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ ABN زمان مغل۔ بتائیے گا اسلام آباد پولیس میں کارکردگی نہ دکھانے والے افسران کے اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ڈی آئی جی آپریشن کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور ڈی آئی جی آپریشن جواد طارق نے آج یہ کارروائی کی ہے، جس میں ایک سب انسپیکٹر اور ایک کانسٹیبل جو ہے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے، جبکہ اسلام آباد پولیس کے 2 محرر ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی اور ان کی ایک سال کے سروس کو ضبط کیا گیا ہے، جبکہ حیران کن طور پر اسلام آباد پولیس کے 12 تھانہ جات 12 تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کی بھی ایک سال کے سروس ضبط کی گئی ہے اور ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ جرائم کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں اور انہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اختیارات سے تجاوز کیا ہے، تو ان کی ایک سال کی سروس کٹی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے یا وہ جرائم کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں تو ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا جاتا اور ینگ بلڈ یا فریش جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ آزمایا جاتا تاکہ کسی نہ کسی حوالے سے اسلام آباد پولیس میں بہتری آ سکتی۔ لیکن اسلام آباد پولیس کی جو ڈی آئی جی ہے انہوں نے صرف اور صرف ایک سال کے سروس کا ضبط کیا ہے اور سروس کو ضبط کرنے کے ساتھ ان کی ایک یہ خبر بھی بن گئی، پریس ریلیز بھی بن گئی اور پورے میڈیا چینلز کے اوپر یہ تشہیر بھی ہوگی کہ اسلام آباد پولیس میں خود احتسابی کا عمل جاری ہے اور انہی ایس ایچ اوز کو ڈیوٹی پہ بھی معمول رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس میں خود احتسابی کا عمل جاری ہے۔ آپ نے آغاز کیا، بہت شکریہ۔ بات کریں گے اسلام آباد کے موسم کی تو اسلام آباد میں طوفانی بارش اور شدید ژالہ باری، گیند کے جسامت کے اولے برسنے سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اولے انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ زاہدہ راؤ کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں طوفان باد و بارہ، گیند کی جسامت کے اولے برسنے سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ آسمان سے برستے برفانی اولوں سے کہیں عمارتوں کے شیشے ٹوٹے تو کہیں کھڑی گاڑیاں برباد ہو گئی، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، ٹریفک اشاروں کے سگنلز ٹوٹ گئے، شاہراہوں پر سفر کرتے شہری زخمی بھی ہوئے، گھر کی چھتوں پر لگی سولر پلیٹیں بھی ٹوٹ گئی۔ شدید ژالہ باری سے فیصل مسجد سے شیشے ٹوٹ گئے، مسجد کے احاطے اور صفوں پر اولوں اور بارش کا پانی بھر گیا۔ شدید ژالہ باری سے شاہراہوں نے سفید چادر اوڑھ لی، موسم سرد ہو گیا، بارش سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ ضلع انتظامیہ کی امدادی ٹیموں نے طوفانی بارش سے متاثرہ علاقوں میں کھڑے پانی کو نکالنے کے لیے ریلیف آپریشن کیا۔ موسم نے انگڑائی لے لی۔ کشمیر اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، متعدد درخت اکھڑ گئے۔ چند علاقوں میں سیلابی ریلے کی کئی مقامات پر ژالہ باری کے باعث فصلیں متاثر ہوئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں، معمولات زندگی شدید متاثر، مختلف مقامات پر ندی نالے بفر گئے۔ مری میں موسم انتہائی خراب، موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ ژالہ باری، سردی کی شدت میں اضافہ، دن کے وقت رات کا منظر پیش کرنے لگا، مقامی افراد اور سیاح محصور ہو کر رہ گئے۔ مانسہرہ اور گردنواہ کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے ساتھ تیز ہوائیں، بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال کا خدشہ، مقامی انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ بالاکوٹ اور گردنواہ میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، کئی مقامات پر ژالہ باری کے باعث فصلیں متاثر ہوئیں۔ آندھی اور تیز ہواؤں سے متعدد درخت زمین سے اکھڑ گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں الرٹ جاری۔ خیبر لنڈی کوتل بازار میں شدید بارش اور ژالہ باری کے بعد سیلابی ریلا، گاگرا اور دلخادر روڈ پر سیلابی ریلا آ گیا، سڑکیں زیر آب، بارش سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ کھڑی شریف آزاد کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش، منگلا، جاتلا پل، منڈا اور افضل پور میں بھی آندھی، طوفان اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ باغ شہر اور مضافات میں ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش، متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بجلی کی فراہمی معطل، انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور جہلم میں آندھی اور طوفان کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث دیواریں گرنے کے واقعات میں ایک بچے سمیت 7 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ جہلم کی تحصیل سہاوا میں طوفانی بارش کے دوران دیواریں گرنے کے 3 واقعات میں 2 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ نواحی علاقے محلہ شہیدہ میں لوڈر گاڑی پر ڈیرے کی دیوار گر گئی جس کے باعث 2 افراد موقع پر جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے، اور دیوار گرنے کا دوسرا واقعہ پڑی درویزہ میں پیش آیا جہاں پر
ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی اور سہالہ میں دیوار گرنے کے تیسرے واقعے میں ایک بچہ اور نوجوان شدید زخمی ہوئے۔ راولپنڈی کے تھانہ رتا امرال کے علاقے میں مسجد کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 24 سالہ موسیٰ جاں بحق ہو گیا۔ اسلام آباد کے علاقے جھنگ موڑ میں دیوار گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 بچے شدید زخمی ہو گئے جنہیں طبی امداد کے لیے پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب۔ آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کو دل کھول کر سراہا۔ آرمی چیف نے فتنہ الخوارج، بلوچستان میں دہشت گردی، سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال، کشمیر اور غزہ پر غیر مبہم اور واضح بات کی۔ آرمی چیف نے 2 قومی نظریہ اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے۔ اور برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے، اور جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹینی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سندھ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن، ایک ہفتے کے اندر 11,276 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں۔ فینسی نمبر پلیٹس، کالے شیشے اور دیگر خلاف ضابطہ ترامیم کے خلاف 831 کاروائیاں کی گئی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز اور لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکلز کی 223 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ 174 گاڑیوں کی رجسٹریشن کو عارضی طور پر معطل کر کے مخصوص شرائط کے تحت MVIs کے ذریعے مشروط طور پر چھوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا اور تمام متعلقہ ادارے اس پر عمل میں بھرپور کردار ادا کریں گے، اور عوام کی حفاظت، قانون کی بالادستی اور شہر میں نظم و ضبط کو یقینی بنانے کے لیے کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ سیاحت اور انفراسٹرکچر کے فروغ کے لیے ایک اہم پیش رفت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں شمالی علاقہ جات میں سڑکوں کی تعمیر، موٹر ویز، پولیس کی تعیناتی اور سیاحت کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں شمالی علاقوں میں سڑکوں، موٹر وے، پولیس کی تعیناتی اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ مانسیرا، کاغان اور ناران کی موٹر وے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ گلگت سکردو جیسے مقامات پر 5 اسٹار ہوٹلز کا قیام سیاحت کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کو جدید طرز پر ڈھالا جائے گا اور 1122 کے نظام کو مزید وسعت دی جائے گی۔ ضرورت پڑی تو 1122 کے ساتھ ہیلی کاپٹر سروس بھی شروع کی جائے گی تاکہ سیاحوں کو جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا ویڈیو پیغام۔ کل سے پنجاب میں 3 روزہ پنجاب ثقافت دہاڑ منایا جا رہا ہے اور پنجابی کلچر ڈے پروگرام کی مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گی۔ مریم نواز پنجاب کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب کریں گی۔ الحمرا کو پنجاب کی ثقافت کے رنگوں میں رنگ دیا گیا۔ پنجابی کلچر پروگرام میں پنجاب کے روایتی کلچر کو فروغ دیا گیا ہے۔ 3 روزہ کلچرل پروگرام میں عوام کو فری انٹری دی گئی ہے، جبکہ پنجابی کلچرل پروگرام میں شرکت کرنے والے شہری الحمرا کی ویب سائٹ پر اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اسی پنجاب جڑا ہے کلچر دیہڑ منان چلے ہیں، اور اس مناسبت سے ہمارا یہ الحمرا کا بہت ایک پرانا اور مشہور زمانہ برنی گارڈن جو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ بھی اس ایونٹ پہ شرکت کریں گی، اور اس کی تقریباً جو ہے وہ تیاریاں اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ ایڈی الحمرا جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، میری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ، ان سب لوگوں نے بہت محنت کی ہے اس ایونٹ کے لیے۔ آپ کو الحمرا کی جو ہے وہ ویب سائٹ ہے کیا ہے جس کے اوپر ان کو وہ اپنی رجسٹریشن کرانی ہے، ویب سائٹ بھی ہے، اور باقی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ رجسٹریشن کروا سکتی ہیں فیملیز، اور فری آف کاسٹ۔
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कचरे की आमद-ओ-रफ्त के इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद करने की हिदायत कर दी है। जो गाड़ियां बगैर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बगैर तिरपाल और ओवरलोड सड़कों पर नजर आएंगी, उन पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी ने इजलास की सदारत करते हुए सिंध सॉलिड वेस्ट की तमाम निजी कंपनीज को हिदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें और किसी भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ना हो। उन्होंने कहा कि कचरे की आमदोरफ्त में इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियां ट्रक, डंपर, मिनी टेम्पर और कंप्यूटर, ट्रे कंप्यूटर और PCDTS फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी है। कचरा की आमदोरफ्त में इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियां तिरपाल से कवर की जाएंगी और किसी भी गाड़ी को कचरे से ओवरलोड नहीं किया जाएगा, जिससे कचरा सड़कों या इलाकों में फैलने और आलूदगी का बायस बने। बैनुल-अक़वामी तालीमी मौक़े में नुमाया खिदमात पर पेयरसन एजुकेशन लिमिटेड की जानिब से लाहौर में अवार्ड तकरीब मुनक़िद की गई है। पाकिस्तान से आने वाले कामयाब कंसल्टेंट्स और पार्टनर्स को उनकी शानदार कारकर्दगी पर एजाज़ात से नवाजा गया। लाहौर में पेयरसन एजुकेशन लिमिटेड के ज़ेरे एहतमाम सालाना अवार्ड्स की तकरीब में पाकिस्तान भर से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 23 एजुकेशन कंसल्टेंट्स और 4 पार्टनर्स को एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में PTE डायरेक्टर एपिक आइडन और स्टीव वाइफरल और DGM वकार शाह ने शिरकत की, जबकि मुल्क भर से आए माहिरीन तालीम और पार्टनर्स ने भरपूर शिरकत की। स्टीव ओफेरल ने PTE असातिज़ा की खुसूसी तरबियत और सेशन का इनकाद भी किया, जिसमें इम्तिहानी तैयारी और तदरीसी तकनीकों पर रोशनी डाली गई। CBD पंजाब ने तकरीबन 4.5 किलोमीटर तवील वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन का मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, महफूज सफ़र और शहरी सहूलियात की नई मिसाल कायम। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन कहते हैं कि यह मंसूबा लाहौर की तरक्की में एक संग मील है। वॉल्टन रोड पर इफ्तिताही यादगार भी नस्ब कर दी गई है। 5 में से 2 ओवरहेड पेडिस्ट्रेरियन क्रॉसिंग की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है, जबकि बाकी 3 पर काम तेज़ी से जारी है और जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर्विस रोड पर एसफाल्ट वर्क मुकम्मल हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुकी है। वॉल्टन रोड पर लेन मार्किंग, जदीद स्ट्रीट लाइट्स और साइन बोर्ड्स की तनसीब भी कर दी गई है, जबकि ग्रीन बेल्ट्स और हार्टिकल्चर का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है, जो शहर की खूबसूरती में इजाफे का बायस बन रहा है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने कहा कि CBD पंजाब ने एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा मुकम्मल करके न सिर्फ वॉल्टन रोड को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया, बल्कि शहरियों की तर्ज जिंदगी को भी बेहतर बनाया है। ये मंसूबा शहर की तरक्की की जानिब एक अहम कदम है। अबुधाबी में 17वीं खलीफा इंटरनेशनल अवार्ड की तकरीब, वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की शिरकत। अवार्ड तकरीब में UAE के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन ज़ैद अल नहान की सरपरस्ती में मुनक़िद हुई, जहाँ आलमी सतह पर ज़राई जिद्दत के मैदान में अहम खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान डॉक्टर गुलाम सरवर मरखंड को मुअस्सर शख्सियत के अवार्ड से नवाजा गया, जो पाकिस्तान की ज़राई तहक़ीक़ और जदीदियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस अवार्ड का मकसद ज़राई तरक्की और खजूर की पैदावार में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने वाले अफराद और इदारों की खिदमात को तस्लीम करना है। राना तनवीर हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए UAE की ज़राई तहक़ीक़ में शराकत दारी और पायदार तरक्की के लिए उसके रहनुमा किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान और UAE के दरमियान ज़राई तहक़ीक़, जिद्दत और माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN, क्योंकि ABN है कौम की सोच।